بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اسباق نومید چل رہے ہیں اور آج پڑھنا ہے اما قسم دو موافق مطبوع باشد در پنج چیز تعریف و تنکیر و رفع و نصب و جر چون جاءنی رجل عالم ابوہ بدا کے نقرار بجملہ خبر یا صفت تما کرد چون جاءنی رجل ابوہ عالم ودر جملہ ضمیر آئے بنقرہ لازم کریں بحالہ صفت بحالہ کتنی چیزوں میں موصول صفت بحالہ کا جو مطبوع ہے وہ کتنی چیزوں میں اپنے تابع کے موافقت کرتا ہے اور موافقت ہوتی ہے وہ بھی آپ نے پڑھا. اور آج جو ہے صفت بحال متعلقہ یہ کتنی چیزوں میں کس سے موافقت اس کی ہوتی ہے آج یہ پڑھنا ہے. پہلے میں لفظی ترجمہ کراتا ہوں اس کے بعد اصطلاحی اور وضاحت و تشریح. اما قسم دوم لیکن دوسری قسم موافق مطبوع باشد مطبوع کے موافق ہوگی در پنج چیز 5 چیز میں. یعنی دوسری قسم جو صفت بحال متعلقہ ہے یہ مطبوع کی موافقت ہوگی 5 چیزوں میں. یہاں پر 5 چیزوں میں مطبوع کی موافقت ہوگی. وہ 5 چیزیں کیا کیا ہیں؟ تعریف و تنکیر، ایک معرفہ ہے ایک نکرہ ہے 2، اور رفع اور نصب اور جر میں. یعنی معرفہ میں، نکرہ میں، رفع میں، نصب میں، جر میں، ان 5 چیزوں میں صفت بحال متعلقہ جو ہے یہاں مطبوع کے موافق ہوگی. یعنی صفت کی دوسری قسم ہے 5 چیزوں میں مطبوع کے موافق ہوگی. یعنی 5 چیزوں میں مطبوع کے مطابقت ہوگی. یہاں پر 5 چیزوں میں مطبوع کے مطابقت ہوگی. کن کن چیزوں میں؟ معرفہ میں، نکرہ میں، رفع میں، نصب میں اور جر میں. چون جیسے جاءنی رجل عالم ابوہ، آیا میرے پاس ایسا شخص جس کا باپ عالم ہے. تو رجل یہ مطبوع ہے لیکن اس کے اندر وہ معنی نہیں ہے بلکہ اس کے متعلق کے اندر وہ معنی ہے. مطبوع تو یہاں یہ رجل مطبوع ہے لیکن عالم کون ہے؟ ابوہ، ایسا شخص آیا جس کا باپ عالم ہے. یعنی اس کا متعلق جو ہے معنویت اس کے اندر ہے، اس کے پاس ہے. کہہ رہے ہیں کہ بدا کے نقرارہ بجملہ خبریہ صفت تما کر دو. واضح رہے تو جان کہ نقرہ کو جملہ خبریہ کی صفت کر سکتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی نقرہ کی صفت جملہ خبریہ بھی آ سکتی ہے. چون جیسے جاءنی رجل ابوہ عالم، ودر جملہ ضمیر عائد بنقرہ لازم باشد، اور جملہ میں ایک ضمیر جو لوٹے نقرہ کی طرف یہ لازم ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی نقرہ کی صفت جملہ خبریہ بھی آ سکتی ہے لیکن اس جملہ خبریہ میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو نقرہ کی طرف لوٹتی ہے. اب آپ وضاحت سنیں. کہہ رہے ہیں کہ صفت کی دوسری قسم اپنے مطبوع کے ساتھ صرف 5 چیزوں میں موافق ہوتی ہے. کہاں؟ معرفہ میں، نکرہ میں، رفع میں، نصب میں، جر میں. ان میں سے 2 چیزوں میں موافقت ایک وقت میں پائی جائے گی. بس سمجھ میں آ گئی؟ ان میں سے 2 چیزوں میں موافقت ایک وقت میں پائی جائے گی. یعنی معرفہ نکرہ میں سے ایک میں، معرفہ نکرہ میں سے ایک میں، اور رفع نصب جر میں سے ایک میں. بس سمجھ میں آ گئی؟ یعنی صفت بحال متعلقہ کی دوسری قسم ہے
ابو کے ساتھ 5 چیزوں میں، صرف 5 چیزوں میں موافق ہوگی، معرفہ میں، نکرہ میں، رفع میں، نصب میں، جر میں، اور ان میں سے 2 چیزوں میں موافقت جو ہوگی ایک وقت میں پائی جائے گی، معرفہ نکرہ میں سے ایک میں، معرفہ نکرہ میں سے ایک میں ایک ہو گئی ادھر، اور رفع نصب جر میں سے ایک میں 5 ہو گئی، جیسے جاءنی رجل عالم ابوہ۔ بیچ میں ایک بات ہے فائدے کی، سن لیں آپ، فائدہ، نکرہ کی صفت جملہ خبریہ بھی آ سکتی ہے، نکرہ کی صفت جملہ خبریہ بھی آ سکتی ہے، لیکن اس جملہ خبریہ میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ نکرہ کی صفت جملہ خبریہ بھی آ سکتی ہے، لیکن اس جملہ خبریہ میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو نکرہ کی طرف لوٹتی ہے۔ نکرہ کی صفت جملہ خبریہ بھی آ سکتی ہے، لیکن اس جملہ خبریہ میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو نکرہ کی طرف لوٹتی ہے، جیسے جاءنی رجل ابوہ عالم، ابوہ عالم جملہ خبریہ، ابوہ عالم جملہ خبریہ، رجل نکرہ کی صفت واقع ہے، رجل جو نکرہ ہے اس کی صفت واقع ہے، ابوہ عالم جو جملہ خبریہ ہے اور رجل نکرہ جو ہے اس کی صفت یہاں پر یہ واقع ہے، اور ابوہ کے اندر ضمیر ہے، ابوہ کے اندر ضمیر ہے، اور ابوہ کے اندر ضمیر ہے جو رجل کی طرف لوٹتی ہے۔ وضاحت، صفت بحالہ متعلقہ 5 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوگی، تعریف و تنکیر میں، اور رفع نصب جر میں، اور رفع نصب جر۔ بیک وقت 2 چیزوں میں موافقت ہوگی، رجل عالم ابوہ میں موصوف نکرہ، رجل عالم ابوہ میں موصوف نکرہ اور مرفوع ہے، اور صفت اس کے موافق ہے، بس۔